تو اب میں گزارش کرتا ہوں آج کی تقریب کے مہمان خاص ڈاکٹر مظفر عباس صاحب، آپ ایجوکیشن یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ہیں، سر آپ تشریف لائیں اور گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت ہی قابل احترام عزت مآب محترمہ جسٹس ناصرہ اقبال جاوید اقبال صاحبہ، میرے بہت ہی محترم دوست ڈاکٹر بریگیڈیئر وحید الرحمان طارق صاحب، جناب گوئندی صاحب، جناب اجمی صاحب، اور میرے کوئی 50 سال پرانے 60 سال پرانے دوست جناب سجاد میر صاحب، جو مجھے آج 100 سال بعد ملے ہیں یہاں، اور آج کے میزبان جو رفیقی صاحب نے ہمیں سب کو اکٹھا کر دیا، میں بہت ممنون ہوں۔ سب سے پہلے میں ایک بات کروں گا کہ ہم زندوں کا ذکر کرتے ہیں، بہت مردوں کا ذکر کرتے ہیں، زندوں کا نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے ایک زندہ شخصیت بیٹھی ہے، اور جو کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، وہ یہ عورت ہے۔ اگر ڈاکٹر جاوید اقبال 30 کتابوں کے مصنف تھے، اگر وہ بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے مفکر تھے، دانشور تھے، تو اس کے پیچھے محترمہ کا ہاتھ ہے، اور میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ یہ خود کچھ نہیں ہے، ان کی انفرادیت ہے۔ یہ بہت عالم، فاضل، قانون کی بہت ماہر، اور یہ خود بھی ایک فلاسفر ہے۔ تو میں آپ کا شکر، اور میں اصل میں ان کو سننے آیا تھا۔ میں کوئی مہمان خصوصی بننے کے قابل نہیں، بہت ادنا سا طالب علم ہوں۔ تو وہ اقبال قاسمی صاحب کا شعر ہے کہ فقط سے شوق میں سیکھی ہیں ہزاروں باتیں کہ میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں۔ تو میں تو محترمہ ڈاکٹر ناصرہ جاوید اقبال کو سننے آیا تھا، بولنے کا میرا کوئی ایسا زیادہ مقصد نہیں، لیکن 2-3 باتیں ضرور کروں گا یہاں، کیونکہ میں بچوں کو دیکھ رہا ہوں، اور میری 55 سال 60 سال اسی بچوں میں گزرے ہیں۔ اور جب استاد، لیکن ایک خوف بھی ہے کہ جب استاد کو اسٹیج مل جائے وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ آپ نے ابھی اجمی صاحب کو دیکھا ہے۔ تو میں اس لیے 2 باتیں، اور وہ 2 باتیں بھی 2 کتابوں کا ذکر کروں گا، 2 واقعات کا ذکر کروں گا، اور 2 باتیں۔ میرے ایک دوست اجمل نیازی ہوتے تھے، ہم سب کے دوست تھے، فوت ہو گئے، بہت بڑے شاعر تھے ڈاکٹر اجمل نیازی، ہم سے 1 سال آگے تھے۔ چونکہ طالب علم بیٹھے ہوئے، تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ وہ جب 6th ایئر میں وہ رخصت ہونے لگے، اور 5th ایئر، ہم 5th ایئر میں تھے، ہم نے ان کی دعوت کی یونیورسٹی میں، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، مجھے بڑا یاد آیا راستے میں آج، چونکہ میں 2 کتابوں کا ذکر کر رہا تھا، وہ 2 کا ذکر ہے اس شعر میں کہ ایک ہی کمرہ، ایک ہی کالج، ایک ہی سب کا حال، 2 باتیں 2 یادیں اجمل، 2 لمحے 2 سال۔ تو 2 سال 2 لمحے ہوتے ہیں، اور ایسے گزر جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو میں اب دیکھ رہا ہوں، میں 70 کے قریب پہنچنے والا ہوں، کہ یہ 70 سال بھی 2 لمحے تھے، مجھے نہیں پتا۔ جب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے جب میں ایم اے کا تھیسس کر رہا تھا ڈاکٹر عبادت بریلوی کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ، اور میرا موضوع تھا اردو میں قومی شاعری۔ تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا کہ مجھے قوم اور قومیت کا فرق نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا اقبال پڑھو، وہ پڑھا، اور چیزیں پڑھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر جاوید اقبال سے ملو۔ تو میری پہلی ملاقات 70s میں، آج سے 50-60 سال پہلے، پہلی ملاقات ڈاکٹر جاوید اقبال سے ہوئی۔ ایک صوفی، ڈاؤن ٹو ارتھ، انتہائی خلیق، اور میں حیران ہوا کہ انہوں نے جو مجھ سے پہلی بات کی وہ کی کہ یار بیٹا، مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہوں گے، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے ایسی بات؟ ہم جیسا جاہل نہیں کہتا، اتنا بڑا عالم کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ ہر بات میں شروع کرتے تھے، میں بتاتا ہوں میری رائے یہ ہے، لیکن آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو آج میں یہ بالکل، اور اس کتاب پر مجھے بعد میں کتاب چھپی، مجھے داؤد ایوارڈ ملا، اس زمانے میں بہت بڑا ایوارڈ تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے جس طرح مجھے قوم، قومیت اور قوم کا فرق سکھایا، وہ میں آج تک نہیں بھول سکتا۔ تو یہ عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بات تو ہی کرنی تھی۔ دوسرا ملاقات ان کی ہوئی تھی پرل کانٹیننٹل میں، کوئی اس زمانے میں ایک شام ہمدرد شاید ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی، حکیم سعید صاحب کراتے تھے۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں لیکچرر تھا۔ ہم لوگ، آج کل تو رواج نہیں تھا، آج کل تو استاد بڑے استاد ہو گئے، تقاریر میں جاتے ہی نہیں ہیں، وہ تو سنانے کے لیے جاتے، سننے کے لیے لوگ جانا اب سننا چھوڑ دیا ہم نے۔ ہم دیکھتے ہیں
اور یا نیچے دیکھتے ہیں موبائل کو، بس یہ ہمارا مبلغ علم اب یہی رہ گیا ہے۔ تو ہم سننے جایا کرتے تھے ینگ لیکچرر، تو پی سی میں انہوں نے کسی موضوع پر، مجھے اب یہ بھی نہیں یاد نہیں کیا موضوع تھا، تو مجھے کچھ تھوڑی الجھن ہوئی، چائے پر میں نے ان سے بات کی، بڑے بڑے لوگوں کی وہ مائیت چھوڑ کے میرے ساتھ ایک طرف آ گئے اور مجھے آدھا گھنٹہ انہوں نے سمجھایا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں بڑے لوگ، چھوٹے لوگ تو میں یہ بات یہاں ختم کرتا ہوں، اور دو باتیں اور، دو کتابوں کا ذکر کروں گا۔ ایک زندہ روح 3 جلدوں کی کتاب، اور ایک کتاب ان کی میرا اپنا گریباں چاک۔ تو اس میں انہوں نے 2 خطوں کا ذکر میرے دوست تنولی صاحب نے ابھی کیا ہے۔ ایک تو وہ یہ خط جو انہوں نے گراموفون کی فرمائش کی تھی باپ سے، اور اقبال نے اس کو لکھا کہ بیٹے کا خط آنے پر، پہلا خط آنے پر، اس میں جاوید صاحب لکھتے کہ میں نے انہیں گراموفون مانگا تھا ان سے، اور کہ مجھے گراموفون چاہیے، تو انہوں نے اس کے بدلے گراموفون تو نہ لائے لیکن نظم لے آئے، وہ بڑی مشہور نظم ابھی پڑھی گئی۔ دوسرا انہوں نے خط لکھا ہے اپنے گریباں چاک کے 13ویں باب میں، اور اس میں ایک عنوان ہے آپ میرا خط اور خود کلامی، یہ عنوان اس کا۔ اس خط میں جو آخر میں انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں وہ وہی باتیں جو ابھی تنولی صاحب کر چکے، سارے لوگ کر چکے ہیں، میں ان کو دہراؤں گا نہیں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پیغام جو ان دونوں خطوں میں ہے وہ انہوں اختصار کے ساتھ انہیں علامہ اقبال کے ایک نظم میں بھی بیان ہوا ہے، اور نظم کا عنوان ہے زمانہ۔ اس کے کچھ شعر پڑھ کر میں آپ سے رخصت لیتا ہوں، چونکہ بچے موجود ہیں یہاں، کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ، میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ، اور نہ تھا تو اگر شریک محفل، قصور میرا ہے یا کہ تیرا، میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ۔